کم کی آمد کی تاریخ ہے. ارادہ یہی ہے کہ بی بی کا ہی تذکرہ کروں. جتنے آپ بیٹھے ہیں میرے گھر کی مجلس ہے، بانی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے ہوں. چاہتا تو دیر سے بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن ایک ماحول بن جائے گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے. اور ارادہ یہی ہے کہ آج کی تاریخ کے اعتبار سے ہی گفتگو کروں، ورنہ ذکر تو بہت ہے، وسیع ہے. علی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن اولاد علی کا تذکرہ بھی ویسے ہی ہے جیسے علی کا تذکرہ ہے. ذکر کر رہا ہوں اس ہستی کا جو مسیل زینب کبریٰ ہے. ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہیے. تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں گے تو بات آسان ہو جائے گی اور منزل سے جلدی سے قریب ہو جائیں گے. مسیل زینب کبریٰ، مریم اہل بیت، کریمہ اہل بیت، معصومہ کم، صلوات اللہ علیہا. آپ کو پتہ ہے معصوم جس کو معصومہ کہہ رہے ہیں، اس سیدہ کی عظمت کے لیے یہ بات بہت ہے کہ اس کے ذریعے اطہر کی، اس کے روضہ اقدس کی زیارت گویا رسول کی دختر کی زیارت ہے. یہ کم فضیلت نہیں ہے. معصوم سے کسی نے آ کے پوچھا کہ فرزند رسول بتائیے کہ ہم جناب سیدہ کی زیارت کہاں پڑھیں اور کہاں جا کے زہرا کی زیارت کریں؟ تو راز ہے سیدہ کی قبر، رازوں میں سے ایک راز ہے، اہل بیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو معصوم نے کہا ادھر ادھر تلاش نہ کر، کم جا میری پھوپھی کے روزے پہ زیارت سیدہ پڑھ، گویا تو نے فاطمہ زہرا کی زیارت کی ہے. اور اس شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ تاریخ میں 3 بہنیں ہیں جن کی نسبت بھائیوں سے ہوئی ہے. اجازت ہے میں کچھ دیر گفتگو کروں؟ پہلی بی بی، اچھا پہلے رک کے میں امیر المومنین کا ایک فرمان آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد اندازہ کریں گے کہ کتنی دیر گفتگو کرنی ہے بصدقہ محمد علیہ وسلم. معصوم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر، مولا امیر المومنین، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو ان 5 چیزوں پہ عمل کرتا ہو. توجہ کیجئے گا. معصوم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین، داد مقصد نہیں ہے اس وقت، خدا کی قسم آپ لوگوں کے درمیان ہی پڑھتا ہوں، آپ لوگ سب جانتے ہیں میرا مزاج، آپ سب واقف ہیں. اس وقت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، عرش بھی جھولی میں اتر آئے نا تو قیمت نہیں ہے جو میں 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جو 5 معصوم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں پہ اگر تم عمل کر لو تو تم سے زیادہ بہترین انسان کوئی نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ جو ہمارے فضائل پڑھے، توجہ، فضائل پڑھے جاتے ہیں ان کی تمہیں معرفت ہونی چاہیے. پہلی تو یہ کہ جو فضائل پڑھے جاتے ہیں اس کی معرفت ہونی چاہیے. دوسرا معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری، توجہ، ہماری محبت میں اخلاص ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں. ہماری محبت میں اخلاص ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں. کیا مطلب ہوا؟ تیسری بات سے آپ کو واضح ہو جائے گی یہ بات کہ معصوم کیا فرمانا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ معصوم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فضائل ہم سے منسوب ہوں وہ پھر کسی اور سے منسوب نہ کرنا. میں بڑا شکر گزار ہوں جو بول پڑے ہیں. آپ نے دیکھا یہاں کیفیت وہی ہے جو پروردگار کے لیے ہے. توجہ فرمائے تو میں ایک جملہ کہوں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا شرک ہے.
بالکل ویسے ہی توجہ کیجئے گا، وہ خالق ہو کے اپنی مثال نہیں رکھتا، یہ مخلوق ہو کے اپنی مثال نہیں رکھتے۔ قبلہ سجاد بخاری صاحب ہمارے بزرگ تشریف لے آئے ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے میں پھر دوبارہ جملہ دہراتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے بات نہیں پہنچی۔ وہ خالق ہو کے مثال نہیں رکھتا اور یہ مخلوق ہو کے مثال نہیں رکھتے۔ میں واضح کر دوں، یعنی امام ایک وقت میں ایک ہی ہے، دوسرا کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا 12 تو ایک دوسرے کی مثال ہیں۔ 12 کے لیے تو یہ کہا جائے گا اولون محمد و اوسطون محمد آخرون محمد و کلون محمد، لیکن ان کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو پتا چلا کہ رسول اللہ نے انہی کے لیے کہا تھا کہ میں تم جیسا ہوں، تم مجھ جیسے ہو، ہر ایک کے لیے نہیں کہا۔ تو اب چوتھی چیز امام نے کہا، چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ہم تمہیں بتائیں اس پہ عمل کرو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، جو بتائیں اس پہ عمل کرو۔ جو ان 5 چیزوں کو اپنے دامن میں جگہ دے لے گا اس سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس جملے کے بعد، اس حدیث کے بعد مجھے آپ تک یہ جملہ پہنچانا ہے کہ معرفت معصومہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ فضائل معصومہ پہ کوئی شک نہ کرے۔ 14 معصومین تو آپ نے سنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ معصومہ کا لقب اسی بی بی کے پاس ہے۔ اور پھر جملہ یہ بہت قیمتی ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آغائے مرشی نجفی، بہت بڑا نام مذہب تشیع کا، کم میں بی بی کے حرم میں جھاڑو کشی کرتے تھے، عالم دین، فقیہ وقت، مرجع تقلید، جھاڑو دیتے تھے حرم میں۔ ایک جوان کو دیکھا، فیصلہ ہو جائے گا کتنی معرفت ہے، خدا آپ کو لے کے جائے اور آج کا دن آپ اگلے برس معصومہ کے روزے پہ گزارے۔ اس جملے کی قدر کیجئے گا، اگر جملہ آپ تک پہنچ گیا بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ تو وہ جوان جھاڑو دے رہا تھا، تفصیلی واقعہ ہے، اس وقت سارا واقعہ موضوع میں نہیں ہے، میں جملے تک آ جاؤں۔ تو وہ جوان جھاڑو دے رہا تھا، آغا مرشی نجفی نے دیکھا، قریب بلایا، کہا تو حرم معصومہ کے خادم ہو؟ کہا میں حرم معصومہ کا خادم ہوں۔ کہا تم جب جھاڑو دیتے ہو تو بی بی سے توسل کر لیا کرو، جھاڑو دیتے ہو تو بی بی سے توسل کر لیا کرو کہ بی بی میں یہ آپ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، آپ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، تو ایسا کرنے سے تمہیں قربت معصومہ حاصل ہوگی، بی بی کے قریب ہو جاؤ گے، تقرب معصومہ حاصل ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، تقرب معصومہ۔ کہتے مرشی نجفی نے کہا کہ جب میں بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں معصومہ کے حرم میں جھاڑو دے کے کہتا ہوں بی بی میری مشکل کو آسان کر دو۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ عام دروازہ نہیں ہے، یا ملائکہ بھی جھاڑو دینے کے لیے اترتے۔ صلوات بھی بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے اب اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے وہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے سرنامہ بیان میں وہ پڑھتا ہوں، من زار المعصومہ فلہ الجنہ، جو معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جو معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، دو رائے نہیں ہے کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، عمل ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے یہ موقع بہت کم جگہ پہ دیکھے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں، بہت کم جگہ پہ موقع دیکھیں جو حسین مظلوم کی زیارت کرے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، جو معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔
اسی لیے تو اب مجھے جملہ یاد آ گیا تو سن لیجئے بس صدقہ محمد والے بیت محمد. سورہ زمر میں قرآن نے آواز دی وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. جب محشر ہوگا بپا تو ساروں کا فیصلہ کیا جائے گا. توجہ کیجئے گا, فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے جنت میں بھیجنا ہے, اسے جہنم میں بھیجنا ہے. اور اس کے بعد توجہ, اور اس کے بعد تاریخ یہ کہہ رہی ہے, اور تاریخ میں مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے سب نے مل کے یہ لکھا اسی آیت کے ذیل میں. توجہ کیجئے گا, اسی آیت کے ذیل میں تاریخ دانوں نے یہ لکھا اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو جو متقی ہوں گے انہیں جنت کی طرف ہکایا جائے گا. ہکایا بھیڑ بکریوں کو جاتا ہے, جو کسی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہوتے اس طرف بھیجنے کو ہکانا کہتے ہیں. جو کسی طرف نہیں جانا چاہ رہے اسے اس طرف دھکیلنے کو ہکانا کہتے ہیں. متقیوں کو جنت کی طرف ہکایا جائے گا, یعنی وہ جنت میں نہیں جا رہے تبھی تو ہکایا جا رہا ہے. آپ حیران ہو گئے ہیں. میں یہاں پہ بہت بڑا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آغا بشیر نجفی انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ متقی کچھ ایسا کام کر رہے ہوں گے کہ توجہ, مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کی قیمت کیسے دیں گے, تو ملائکہ انہیں جنت کی طرف لے کے بڑھیں گے اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے, وہ کہیں محو عبادت ہوں گے, وہ کہیں محو عبادت ہوں گے. تو انہوں نے کہا پتہ ہے وہ عبادت کیا ہوگی؟ کیا کہنے لگے وہ عبادت یہ ہے کہ محشر میں کچھ لوگ حسین کی زیارت میں مشغول ہوں گے, ملائکہ انہیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے, وہ کہیں گے تم اپنی جنت اپنے پاس رکھو, ہم حسین کی زیارت کر رہے. صلوات بھی بھیجئے محمد. تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 میں سے ایک کم میں جاتا ہے, کم سے جاتا ہے. اور پھر معصوم کی حدیث ہے, توجہ کیجیے گا, معصوم کی. بخاری صاحب خدا کی قسم ایک لمحہ لگے گا میرا مجمع مجھے داد دینی شروع کر دے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات آپ تک پہنچا دوں. ہر وقت داد ہی مقصد نہیں ہوتا, بات پہنچانا بھی مقصد ہوتا ہے. 8 دروازے لے, آپ کی دعا سے میں عمل کرنے جا رہا ہوں. 8 دروازے ہیں جنت کے, جائیے. سب نے لکھا ہے, ہر دروازے پہ علی کا نام لکھا ہوا ہے. جو علی کی فضیلت میں نہیں بول سکتا نا, نہ جانے وہ پھر مجلس میں کیا لینے کے لیے آیا ہے, خدا کی قسم. ہر دروازے پہ علی کا نام لکھا ہوا, کتاب القطرہ جائیے دیکھیے گا جا کے. صرف دروازے پر ہی علی کا نام نہیں لکھا, جو دروازے پہ ہلکے زنجیر لٹکی ہوئی ہیں, اگر ان زنجیروں کو کھڑکایا جائے دروازے کے ساتھ تو علی علی کی صدا آتی ہے. علی علی کی صدا آتی ہے. تو ان دروازوں میں ایک دروازہ کم سے کھلتا ہے. اب تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ داد لینا مقصد نہیں ہے, میں بات آپ تک پہنچا دوں بس صدقہ محمد والے بیت محمد. اور معصوم نے کہا سنو, اللہ کا حرم کعبہ ہے, کعبہ اللہ کا حرم ہے, مدینہ مصطفیٰ کا حرم ہے, نجف علی کا حرم ہے. اور اس کے بعد کہنے لگے ہمارا اور ہمارے شیعوں کا حرم کم ہے. ہمارا اور ہمارے شیعوں کا حرم کم ہے, یعنی کم کی عظمت کو پہچاننے کے لیے. اور پتہ ہے معصومہ کم کی عظمت کیا ہے؟ میں نے کیا کہا, جہاں بات رکی ہے وہیں واپس آ. مسیل زینب کبریٰ, یہیں سے تو میں نے بات کا آغاز کیا تھا. 3 بیبیاں ہیں تاریخ میں جن کی نسبت بھائیوں سے ہوئی ہے. پہلی بیوی قرآن کی روح سے جناب موسیٰ کی بہن جناب ام کلثوم. مجلسی مجمع میرے سامنے تشریف فرمایا, وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. جناب ام کلثوم جناب موسیٰ کی بہن, جنہوں نے پتہ بتایا, توجہ کیجئے گا, جنہوں نے پتہ بتایا بھائی کے لیے
اہل بیت کا پتہ بتایا بھائی کے لیے اہل بیت کا، جب حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا اور جناب حاسیہ تک پہنچے جناب موسیٰ، تو کہتے ہیں ایسے میں دائیوں کو بلا لیا گیا۔ یہ تو آپ نے سب نے سنی ہوئی بات ہے، لیکن اس میں جو باریک بات ہے وہ میں آپ تک بیان کر دوں۔ دائیاں آئیں اور موسیٰ نے کسی کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ تو ایسے میں بہن نے کہا میں تمہیں اہل بیت کا پتہ نہ بتاؤں؟ خدا کی قسم اگر بات پہنچ گئی ہے تو میں جملہ آپ کے حوالے کر دوں، میں تمہیں اہل بیت کا پتہ نہ بتاؤں؟ دربار فرعون کا، قصر فرعون کا، محل فرعون کا، بہن اہل بیت کا پتہ بتانے پہنچی۔ کاش میری بات سمجھ جائیں آپ، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، جملہ سنیے گا، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، بہن اہل بیت کا پتہ بتانے پہنچی۔ نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، توجہ، بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو تاراج کر دے گا۔ نجومیوں نے موسیٰ کے بارے میں بتایا تھا، بہن کے بارے میں نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، موسیٰ کے بارے میں بتایا تھا، بہن کے بارے میں نہیں۔ آپ نے دیکھا مثل فرعون یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کا سر کاٹ کے وہ جنگ جیت گیا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ زینب کبریٰ بھائی بچانے کے لیے شام مثل فرعون یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے حسین کو قتل کر لیا تو وہ جنگ جیت گیا، لیکن بہن پتہ بتانے کے لیے آئی کہ میں تمہیں اہل بیت کا پتہ نہ بتاؤں۔ اب جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا، بصدقہ محمد و اہل بیت۔ بھرے دربار میں زینب کبریٰ نے جب خطبہ دیا اور آذانوں کی آواز بلند ہوئی تو اہل بیت کا پتہ ہی تو بتایا زینب کبریٰ نے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو زینب کبریٰ نے کہا بتا یزید یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام؟ دوسری بہن جناب زینب کبریٰ ہے، تیسری معصومہ قوم ہے، امام علی رضا علیہ السلام کی بہن۔ ایک علم کی جھلک دکھا کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ عراق سے کچھ لوگ مدینے امام موسی کاظم صلوات اللہ علیہ معصوم کے نام پہ بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد۔ میں فضائلوں پہ ہی بات کو تمام کر دوں گا انشاءاللہ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ تو عراق سے کچھ لوگ آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، پرچے پہ کچھ سوالات تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز باہر آئی، کون؟ سلام سلام کا جواب، بتایا ہم عراق سے آئے، ہم امام سے ملنے آئے ہیں، کچھ سوالات ہیں، فقہی سوالات ہیں، کچھ ہماری تکلیفیں ہیں جو اپنے امام سے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آواز دی کہ امام تو گھر پہ نہیں ہے، امام تو اپنے زراعت پہ گئے ہوئے، تو جو لائے ہو وہ دے دو۔ انہوں نے کہا ہم اپنے امام سے ہی، توجہ کیجیے گا، ہم اپنے امام سے ہی رجوع کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو تمہارے پاس رقہ ہے وہ رقہ پہنچا دو۔ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو بتایا نہیں کہ رقہ ہے، تو وہ رقہ اندر بھجوایا گیا۔ جب رقہ اندر پہنچا، توجہ کیجیے گا، رقہ اندر پہنچا تو رقے پہ کچھ سوال تھے، ہر سوال کے نیچے جواب دیا گیا اور جواب دے کے باہر رقہ بھجوایا گیا۔
جیسے ہی رقہ باہر آیا تو انہوں نے سوالوں کے جواب دیکھے. انہوں نے کہا جواب کس نے دیے؟ کہ موسی کاظم کی دختر نیک اختر نے. انہوں نے رقہ سنبھالا اور چلے تو سامنے سے دیکھا کہ امام تشریف لا رہے ہیں. جیسے ہی امام کو آتے ہوئے دیکھا, توجہ کیجیے گا, جیسے ہی امام کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے فرزند رسول سلام علیک السلام, یہ رقہ ہے, ہم نے آپ سے سوالات کرنے تھے لیکن آپ کی بیٹی سے ہمارے جواب مل گئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بھی نظر ثانی کر لیجئے. آپ بھی مثیل زینب کبریٰ ہیں, اور زینب کبریٰ کے لیے عالمہ تو غیر معلمہ, جسے کوئی پڑھانے والا نہ ہو, جسے کسی عالم کی ضرورت نہ ہو. عالمہ تو غیر معلمہ ہے بی بی. تو اب جملہ آپ کے حوالے, جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا. تو جیسے ہی امام کاظم نے اس رقعے کو پڑھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکراہٹ آنے کے بعد امام نے کہا فداہا ابوہا, اے فاطمہ تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو جائے, میں بھی یہی جواب دیتا جو تو نے دیے ہیں. میں بھی یہی جواب دیتا جو آپ نے دیے ہیں. بالکل آخری جملہ, اور اسی پہ تقریر تمام. آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد. حدیث ہے ایک جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں, زنجیر والی حدیث, کڑی والی حدیث. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر اس حدیث کو عالم اہل سنت, اگر اس حدیث کو بخاری صاحب کسی پیالے پہ لکھ کے اور اس میں پانی بھر کے کسی مجنون کو پلایا جائے, کسی دیوانے کو پلایا جائے تو وہ صحت مند ہو جائے. اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. اور وہ حدیث یہ ہے, توجہ, وہ حدیث یہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی سواری, میرے مولا کی سواری جس وقت پہنچی ہے نیشاپور میں, 70,000 سے زیادہ عالم, کاغذ عالم, جاہل نہیں, زمانے کے عالم, 70,000 سے زیادہ کاغذ قلم, بس اسی جملے پہ تقریر تمام ہو جائے گی, کاغذ قلم لیے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ مولا کی سواری پہنچے اور ہم اپنے امام سے کچھ پوچھیں, امام کچھ بتائیں, فرزند رسول کچھ بتائیں, اور ہم, توجہ, ہم اسے نقل کر لیں. 70,000 کاغذ قلم لیے ہوئے امام رضا کی سواری کی رکابیں چوم رہے تھے. مجھے نہیں پتا آپ کیا سننا چاہتے ہیں, بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد. 70,000 علماء وقت امام رضا کی سواری کے قدم چوم رہے تھے اور دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ معصوم کی سواری کی رکاب چومنا اگر بدعت ہوتی تو ہم نہ چومتے. 70,000 علماء مل کے امام کی سواری کی رکاب چومنا چاہتے ہیں اور اس میں ایسا رش ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ امام کچھ بتائیے فرزند رسول, توجہ, فرزند رسول کچھ بتائیے, ہم لکھے. اس وقت ایک دفعہ تو امام رضا کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی, نانا جنہوں نے آپ کو کاغذ قلم نہیں دیا تھا نا وہ میرے سامنے لے کے آئے ہیں. حدیث سنیں اور مجھے اجازت دے. معصوم فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا موسی کاظم سے سنا, اسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. میں نے اپنے بابا موسی کاظم سے سنا, انہوں نے جعفر صادق سے سنا, انہوں نے اپنے بابا, توجہ, انہوں نے اپنے بابا
محمد باقر صلوات اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی امام حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی سے سنا، علی نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے اللہ سے سنا۔ توجہ، کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی فصیل ہے، علی ولی اللہ اس کی حفاظت کی دیوار ہے، اور ان شرطوں میں توجہ، اس کی 12 شرطیں ہیں، ان 12 شرطوں میں ایک شرط میں بھی ہوں۔ یہاں تک لانے کا مقصد آپ کو یہ تھا جیسے مردوں میں یہ حدیث ہے ویسے ہی خواتین میں بھی حدیث ہے۔ معصومہ کم کہتی ہیں میں نے فاطمہ بنت محمد سے سنا، انہوں نے فاطمہ بنت علی سے سنا، انہوں نے فاطمہ بنت حسن سے سنا، انہوں نے زینب کبریٰ سے سنا، زینب کبریٰ نے فاطمہ زہرا سے سنا۔ وہ کہتی ہیں یہی حدیث دہرا کے کہ اگر اس سلسلے سے بھی حدیث کسی دیوانے پہ پھونک دی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ جملہ کہہ دوں، وہ جن کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دیوانے کو شفا یاب کر دے، اس مصطفیٰ کو بخار میں ہذیان کیسے؟ بال محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ برائے صحت و سلامتی حاضرین مومنین بلندتر صلوات۔ ایک دو مومنین علیل ہیں، دعائے صحت کے لیے کہا، دعا کریں کہ اللہ تعالی محمد و آل محمد